صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ ہم نے شروع کی تھی پچھلی دفعہ۔ آج اس کا اگلا باب ہم پڑھیں گے جس کا عنوان امام بخاری نے لگایا ہے فضل الغسل یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے روز غسل کی فضیلت کا بیان۔ وَهَلْ عَلَى الصِّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَعَلَى النِّسَاءِ، کیا جمعہ کے دن عورتوں اور بچوں پر بھی حاضری لازم ہے؟ اس میں 3 حدیث ہیں، ہم پہلے پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کی مختصر تشریح دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 837، اور یہ حدیث حضرت نافع سے روایت ہے، عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس میں عورتوں اور بچوں کا ذکر کیا ہو، لیکن ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 838، اور یہ حدیث جو ہے یہ سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سالم بن عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے، اور ان سے یہ روایت ہے کہ ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما ہوا قائم فی الخطبۃ یوم الجمعہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ وہ خطبہ دے رہے تھے یا کھڑے ہو چکے تھے جمعے کے خطبے کے لیے، اذ دخل رجل من المہاجرین الاولین، تو ان کے پاس ایک شخص داخل ہوئے جو مہاجرین اولین میں سے تھے، یعنی جو بہت پہلے ایمان لائے تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نبی میں سے، فناداہ عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں آواز دی، یعنی دوران خطبہ ہی انہیں آواز دی، ایۃ ساعۃ ھذہ، کہ یہ کون سا وقت ہے جمعے کے لیے آنے کا، یعنی وہ کچھ لیٹ آئے تھے۔ قال انی شغلت، کہ میں مصروف تھا، فلم انقلب الی اہلی، اور میں گھر واپس نہیں لوٹا تھا یا ابھی لوٹا ہی ہوں، حتی سمعت تأذین، یہاں تک کہ میں نے اذان کی آواز سنی، فلم ازد ان تودعت، تو میں نے دیر نہیں کی، بس میں نے وضو کیا اور میں نے کچھ نہیں کیا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، بس میں اتنا لیٹ آیا ہوں کہ آتے ہی میں نے وضو کیا اور میں آ گیا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا والوضوء اذن، بس صرف وضو ہی کیا، وقد علمت، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کا حکم دیتے تھے، یعنی انہوں نے خطبے کے دوران ہی وہیں کھڑے کھڑے ان کی تنبیہ کی انہیں، اور انہیں پہلے تو اس بات پہ تنبیہ کی کہ آپ دیر سے کیوں آئے، اور پھر اس کے بعد انہیں فرمایا کہ آپ صرف وضو کر کے آئے، غسل نہیں کر کے آئے۔ تیسری حدیث جو ہے یہ 839، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کا غسل ہر محتلم پر، یعنی جس کو احتلام ہوتا ہو اس پر واجب ہے۔ تو یہ 3 حدیث اس باب میں ہیں۔ پہلے باب میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اچھا، اب یہاں سے جو علماء اندازہ لگاتے ہیں کہ ویسے تو دیکھا جائے تو اس میں عام طور پہ طبعاً جو ہے عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، لیکن دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ ہر محتلم پر، یعنی ہر بالغ پر واجب ہے، تو احتلام تو مردوں کو ہوتا ہے، اور یہاں سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے خاص طور پہ غسل کرنے کا یہ مردوں کے لیے ہے، اور چونکہ غسل کا حکم مردوں کے لیے اس لیے کہ نماز واجب ہے وہ بھی مردوں پر ہے، بالغ مردوں پر، اور ظاہر جمعے کی نماز تو فرض ہے، لیکن غسل جو ہے وہ واجب ہے، مسنون ہے، پسندیدہ ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ اگر لازم ہوتا تو دوسری حدیث جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ایک صحابی سے جو مسجد میں داخل ہوئے کہ بس وضو کر کے آپ آگے، اور اگر اس طرح سختی ہوتی تو یہ فرماتے کہ جائیں اور آپ غسل کر کے آئیں، یعنی اگر فرض ہوتا اور اس کے بغیر نماز نہ ہوتی تو جہاں انہوں نے اتنی سختی سے یہ فرمایا کہ بس آپ وضو کر کے آگے، تو ان میں نہ چھوڑتے اور کہتے کہ واپس جائیں اور غسل کر کے آئیں۔ اور یہ صحابی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ظاہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا جانتے تھے کہ غسل اگر فرض ہوتا تو جہاں انہوں نے وضو کیا تھوڑی اور دیر ہو جاتی، وہ غسل کرتے اور پھر مسجد تشریف لاتے۔ تو اس سے ائمہ کرام ہیں وہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو نہ چھوڑتے اور کہتے کہ واپس جائیں اور غسل کر کے آئیں، لیکن چونکہ فرض نہیں تھا، ویسے پسندیدہ ہے اور مطلب واجب اس معنی میں ہے کہ ضرور ہی غسل کرنا چاہیے۔
اور ان دونوں حدیث سے جو علماء نتیجہ نکالتے ہیں کہ محتلم کا معنی بالغ، مذکر اور عاقل ہے، تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ایک مرد بالغ ہے تو اس پر غسل واجب ہے، اس کو ضرور غسل کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد مسجد آنا چاہیے۔ عورتوں پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں بھی ظاہر جمعے کا اہتمام کریں گی کہ جمعے کے دن غسل کریں گی، پاک صاف ہوں گی اور اہتمام سے نماز ادا کریں گی، اگرچہ ان پہ جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہیں مسجد جہاں پہ خواتین کے لیے انتظام ہو تو وہ جا سکتی ہیں، اور ان کے لیے بھی ظاہر ثواب ہوگا، لیکن ان کے لیے فرض نہیں ہے۔ اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ عورتوں پر بھی فرض کر دیتا اور مساجد دور ہوتی تو ان کے لیے مشکل ہوتا، تو ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے لیے آسانی رکھی۔ ہم دیکھتے ہیں گھر میں عورتیں جاتی ہیں، جمعہ پڑھتی ہیں، اور ویسے بھی جہاں پہ جن مساجد میں اہتمام ہوتا ہے خواتین کے لیے وہاں جاتی ہیں تو جا سکتی ہیں، منع نہیں ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ ان پہ فرض ہو، اور اگر وہ جمعہ نہیں پڑھیں گی تو منافق ہو جائیں گی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو مطلب یہ جو فرق ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو خطبہ جمعہ کے دوران امام جو ہے وہ اس طرح کی کوئی اہم بات ہو تو نمازیوں سے کہہ سکتا ہے، اور یہ بھی اصول نکلتا ہے کہ جو بھی حق میں وقت ہے، جو بھی امام المسلمین امیر المومنین ہے، اسے رعیت کے امور اور دینی مسائل کا خیال رکھنا چاہیے، اور مستحبات کے ترک کرنے پر بھی تنبیہ اس کو کرنی چاہیے کہ غسل جمعہ جو ہے مستحب ہے اور پسندیدہ ہے، مسنون ہے، تو اگر ایک فرد نہیں کرتا تو انہیں اس پہ توجہ دلانی چاہیے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن وہ اذان سے پہلے اپنے کسی کام میں مشغول تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن اذان سے قبل جو ہے وہ کام کاج ممنوع نہیں ہے، نہ جمعے کے دن اذان سے پہلے کام کاج ممنوع ہے، اور نہ جمعے کی نماز کے بعد، کیونکہ جمعے کی نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَوْا عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، تو جب نماز پڑھ لو تو منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس میں منع نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جا کے بھی اپنا کاروبار وغیرہ کر لیں، تو نہ جمعے کی اذان سے پہلے اور نہ جمعے کے نماز کے بعد، لیکن دونوں صورتوں میں جو حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار ترک کر دیں اور اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑیں، اور جب اللہ کا ذکر کر لیں، اچھی طرح تسلی سے نماز جمعہ پڑھ لیں، تو اس کے بعد اپنا کام کاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی پسندیدہ ہے کہ جمعے کے دن جلدی مسجد آیا جائے، اذان سے پہلے آیا جائے اور آ کے وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو دیکھیں ان 3 احادیث سے پھر جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جمعے کا غسل، گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعے کے دن اہتمام کرنا اور اہتمام سے نماز جمعہ ادا کرنا اور پاک صاف ہونا، غسل کرنا، یہ ضروری ہے اور واجب ہے، اگرچہ فرض نہیں ہے۔ اور اس کا جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مزدوریاں کرتے تھے، کھیتوں کو پانی لگاتے تھے، کھجور کے باغوں کو، اور جو بھی اس طرح کے کام ہیں وہ کرتے تھے، اور اس سے انہیں پسینہ آتا تھا، بکریاں بھی ان کی ہوتی تھیں، بکریوں کے پاس رہتے تھے۔ تو مسجد جب آتے تھے تو مسجد چھوٹی تھی، اور اس مسجد میں ایک یعنی جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو پسینے کی بو جو ہے وہ پھیل جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو محسوس کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آیا کریں تاکہ نمازیوں کو کراہت نہ ہو، اور ویسے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو اللہ کے حضور پاک صاف ہو کے پیش ہوں۔ تو دین اسلام جو ہے وہ صفائی اور طہارت کا دین ہے، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اور پسندیدہ یہ ہے کہ مومن صاف ستھرا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورہ مدثر کے اندر پہلا حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھی حکم یہی تھا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیں، تو طہارت اور پاکیزگی اور صفائی یہ اسلام کا مزاج اور روح ہے، اگرچہ آج مسلمانوں نے اس کو بھی ترک کر دیا ہے، اور یہ صفائی جو ہمیں دوسرے لوگوں کے اندر، یعنی ان کے علاقے بھی صاف ہیں، ان کے گھر بھی صاف ہیں، اگرچہ وہ لوگ پاک نہیں ہیں، وہ طہارت نہیں کرتے، تو اسلام اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے طہارت کا بھی حکم دیتا ہے، اور اگر یہاں پہ اپنے کپڑے پاک رکھنے کا حکم ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنا گھر، اپنی گلی، ہر چیز جو ہے وہ پاک صاف رکھنی چاہیے۔ پاک تو نہیں میں کہہ رہی ہوں، لیکن صاف رکھنا چاہیے، اور صفائی اور طہارت کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جمعے کے دن غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اور اگلی حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ خوشبو لگا کے مسجد آنا یہ پسندیدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔